الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ میرے دوستو، ساتھیوں، رمضان المبارک اب چند دن دور ہم سے رہ گیا ہے۔ یہ بابرکت مہینہ اتنا بابرکت ہے کہ اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اس میں رحمت کے دروازے اللہ تبارک تعالیٰ کھول دیتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اس میں جو ہے قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ اس مہینے کے اندر وہ رات آتی ہے جسے 1000 مہینوں سے افضل کہا گیا، اور اس رات کی اہمیت نزول قرآن کی وجہ سے، خود رمضان کی اہمیت نزول قرآن کی وجہ سے۔ شہر الرمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کرا گیا، جو فرقان ہے، اچھائی اور برائی، صحیح اور غلط میں فرق کر دینے والی چیز ہے، فرقان ہے، اس میں نازل کرا اللہ تبارک تعالیٰ۔ تو یہ اتنا بابرکت مہینہ، اس کو ہم نے بہت ایزی لے رکھا ہے۔ ہم بہت ایزی لیتے ہیں اس مہینے کو۔ عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ اس کو نزول قرآن کا مہینہ نہیں بلکہ نزول دسترخوان کا مہینہ بنا لیتے ہیں۔ دسترخوان پر ایک سے ایک ویرائٹی ہماری ہوتی ہے، لیکن قرآن مجید کی تعلیم سے بہت دور۔ قرآن مجید کا صرف عربی متن پڑھنے کو ہم جو ہے کافی سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ بس ہمارا حق ادا ہو گیا، ہم نے قرآن مجید کا حق ادا کر دیا، حالانکہ ایسا نہیں۔ قرآن مجید وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے رہتی دنیا کے لیے اپنا فائنل ٹیسٹمنٹ، اپنی آخری ہدایت نامہ نازل کرا۔ اس مہینے کے اندر کی فضیلت یہ کہ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نفس لوامہ کو مضبوط کرنے کا اور نفس امارہ کو کمزور سے کمزور کر دینے کا ایک پورا کا پورا منصوبہ بنایا، لیکن ہم اس مہینے سے کوئی استفادہ حاصل نہیں کرتے۔ اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کی تیاری نہیں کرتے۔ پریپریشن آف رمضان کا کوئی منصوبہ نہیں ہوتا، کوئی ہمارا اسکیجول نہیں ہوتا کہ ہم کس طرح سے رمضان مبارک کو بتائیں گے، کہ رمضان آ رہا ہے تو کیا کرنا ہے ہمیں، کہ یہ مہینہ جس طرح سے اور مہینے آئے اس طرح سے یہ مہینہ بھی آ کے چلا جائے گا۔ کوئی تیاری ہوتی ہے ہماری؟ کچھ تیاری نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں جس طرح سے ایک کسان جب موسم آتا ہے فصل کا، اس سے آنے سے 2-3 مہینے پہلے ہی تیاری شروع کر دیتا ہے۔ اس کو معلوم ہے یہ کام اگر فصل کا وقت جب ہوگا اس وقت نہیں کیا جائے گا، اس وقت تو ہم فصل کی تیاری کریں گے یا فصل سے پہلے کی جو کام کاج ہے اس کی تیاری کریں۔ یعنی مثال کے طور پر اگر بیج لانا، جتائی کا سامان کرنا، اسی طرح سے پانی کا انتظام کرنا، اگر ہم عین فصل بونے کے وقت یہ انتظام میں لگیں گے تو ہم فصل کب بوئیں گے اور پھر اس کو کاٹیں گے کب؟ یعنی کہ سیزن نکل جائے گا اور ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ اسی طرح سے رمضان کا مہینہ بھی آتا ہے، ہم اس کی جو ہے قدر نہیں کر پاتے، کیونکہ ہم اینڈ ٹائم پر ہمیں دھیان آتا ہے کہ رمضان آ گیا۔ اب رمضان آ گیا تو کریں کیا، کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ 10-15 دن کچھ اس طرح سے ہی نکل جاتے ہیں کہ تراویح کہاں پڑھنی ہے، قرآن کرنا کیا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا، نمازوں میں کیا کمی ہو رہی ہے ان کو سدھارنا ہے کہ نہیں سدھارنا، اپنی زندگی کے اندر کیا برائیاں چل رہی ہیں ان کو صاف کرنا ہے کہ نہیں کرنا، ان چیزوں کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا۔ لیکن دنیا کی جو معاملات ہیں اس میں تو ہم بہت دھیان رکھتے ہیں، لیکن جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا جو سامان کرا ہے، خود مداخلت کری انسان کی تزکیہ نفس کے اندر۔ باقی 11 مہینے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اپنے حال پر چھوڑا ہے کہ آپ اپنے لیول پر تزکیہ نفس کریں، تقوی حاصل کریں، لیکن خود رمضان کے اندر تو اللہ تبارک تعالیٰ خود مداخلت کرتے ہیں آپ کے تزکیہ نفس کو، میرے تزکیہ نفس کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے، لیکن اس کے لیے ہماری کوئی تیاری نہیں ہوتی۔ تو اس کی تیاری میں لگے، پہلے سے پہلے لگے، اپنا اسکیجول بنائیں کہ مجھے قرآن مجید کب پڑھنا ہے، قرآن مجید کا ترجمہ کتنا پڑھنا ہے، کون سی تفسیر پڑھنی ہے، خلاصہ تراویح میں کہاں بیٹھنا ہے، کہاں تراویح پڑھنی ہے، روزے جو ہیں مجھے اس کے اندر کیا کرنا ہے، روزے میں بھر پیٹ کھانا کھاؤں گا یا روزے میں مجھے بھوک کا احساس ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگوں کا تو بس یہ مشغلہ ہو جاتا ہے کہ وہ میسج چلاتے رہتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر کہ بھوک زیادہ لگے یا کھٹی ڈکاریں آئیں تو آپ یہ نسخہ استعمال کریں۔ بھائی جناب، یہ مہینہ بھر پیٹ کھانے کا نہیں ہے۔ میں نے جیسے شروع میں کہا کہ یہ رمضان جو ہے نزول قرآن کا مہینہ ہے، نزول دسترخوان کا مہینہ نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس مہینے تھوڑا ہلکا پیٹ رکھیں، ہلکا ہاتھ رکھیں، مرتے مر جائیں پیٹ کی خرابی سے، ہاتھ نہ رکے رکابی سے، ہمارا کچھ یہی حال ہے۔ تو اس مہینے بھوک کو برداشت کریں، بھوک سہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مہینے کو اس لیے ہی رکھا ہے کہ ہم بھوک کو برداشت کریں۔ بہت سے لوگ یہ نسخے بتاتے ہیں کہ آپ یہ کھائیں گے اور یہ کھائیں گے تو آپ کو بھوک نہیں لگے گی۔ اگر بھائی بھوک نہیں لگے گی تو روزے کا کیا فائدہ؟ جب تک بھوک نہیں لگے گی دوسروں کی بھوک کا احساس کہاں سے پیدا ہوگا؟ اپنے باری تعالیٰ سے لگاؤ کہاں سے پیدا ہوگا؟ اپنے آپ کا
जो है अपने आप को कमजोर तर इंसान कैसे महसूस करेगा, गुनाहों से कैसे बचेगा। तज़किया नफ्स का बेहतरीन प्रोसीजर जो है उसको फॉलो करना यही है कि हम सबसे पहले भूखे रहें। जब भूखे रहते हैं तो हमारा नफ्स अम्मारा जो है हमें बुराई की तरफ जो है दावत नहीं दे पाता, वो कमजोर हो जाता है। और भरे पेट रहेंगे, सहरी में भर भर के खा लेंगे, उसके बाद सोते रहेंगे, फिर उसके बाद जो है बची कुची कसर जो है इफ्तार में और तरावी के बाद निकाल लेते हैं। तो ये महीना तो भूख का महीना है, फाके का महीना है, इसको गुजारें इस तरह से। हमारे यहाँ तो इसको भी जो है इस तरह से एंजॉय करा जाता है कि हर तरह का पकवान बनाए जाते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि हमें इस महीने का सही इस्तेमाल करें, सही उपयोग करें। ये अल्लाह तबारक तआला रहमतों वाला महीना है। इंशाअल्लाह इसके ऊपर एक जो रमज़ान की फजीलत के ऊपर एक वीडियो मैं आपके सामने और बनाऊंगा। परवरदिगार से दुआ है कि वो हमें कहने सुनने के साथ साथ अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।